المؤمن للمؤمن کالبنیان کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے گھر کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا کہ گھر کے اندر جب وہ اینٹیں لگائی جاتی ہیں، وہ اینٹیں اس طرح جب ایک دوسرے کے اندر لگا دی جاتی ہیں وہ گھر کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام مزید مثال دے کر فرماتے ہیں ثم شبک بین اصابعہ، نبی کریم علیہ السلام اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح صحابہ کے سامنے کیا، انگلیوں کے اندر اس طرح انگلیاں ڈال کر کہا کہ جس طرح یہ انگلیاں آپس میں ڈال دی جائیں یہ مضبوط ہو جاتی ہیں، ان کے اندر قوت بڑھ جاتی ہے، ایک 11 کی طرح ان کے اندر طاقت ہو جاتی ہے۔ جب یہ مومن آپس میں اس طرح ہو جائیں گے، ایک مکان کی مانند ہو جائیں گے، تو پھر ان کو کوئی بھی طاقت مسمار نہیں کر سکتی۔ ادھر مکان جیسے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اگر مومن اس طرح آپس میں مل جائے، مسلمان اس طرح آپس میں مل جائے، تو کوئی بھی یہودیت کی طاقت اگر ان کے اندر اتحاد آ جائے تو کوئی بھی یہودیت کی طاقت ہو یا نصرانیت کی طاقت ہو، کیسی بھی سازشیں ہوں، وہ مسلمان کو کبھی بھی گرا نہیں سکتی ہیں۔ سامعین محتشم آج دیکھیں کہ مسلمانوں کے اس روئے زمین پر کم و بیش 57 ملک ہیں۔ کتنے ملک ہیں؟ 57 ملک ہیں، 50 اور 7 57 ملک ہیں۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان کہ مومن کے لیے ایک گھر کی طرح ہے۔ وہ اسرائیل کے اندر رہنے والے اگر یہودی فلسطین پر حملہ کرتے، یہ جو اسلام کے 57 ملک ہیں، کہا کہ تم ایک گھر کی مانند ہو کہ جس طرح گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کو یہ گھر ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو ایمان والوں کو بھی، یہ تمام اسلامی ممالک کو بھی آپس میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اتحاد کر کے ان یہودیوں کے آگے کھڑا ہونا ہوگا، ان کے آگے دیوار بننا ہوگا، انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر تم نے فلسطین پر حملہ کرنا ہے، ہمارے قبلہ اول پر تم نے حملہ کرنا ہے، اگر تم نے فلسطین کے اندر عورتوں پر، بچوں پر، مردوں پر، بوڑھوں پر حملہ کرنا ہے تو پہلے تمہیں 56 ممالک کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہم 56 ممالک ایک دیوار کی حیثیت سے سامنے کھڑے ہیں، لیکن یہ ساری اتحاد ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اس کو موت سے ڈر نہیں ہوتا، اس کو بلکہ شہادت سے پیار ہوتا ہے۔ کس سے پیار ہوتا ہے؟ شہادت سے پیار ہوتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی سے اتنا پیار نہیں ہوتا، اس کو پتا ہے کہ میری زندگی حقیقت میں وہی ہے جب میں نے مرنا ہے، اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ حقیقت میں میری زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اگر جہاد کے اندر موت ہمیں آ جاتی ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا معراج ہو سکتی ہے۔ لیکن یہودیت کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، ان کو اپنی زندگی سے بڑا پیار ہے، لیکن یہ پھر بھی تمام کے تمام جنگی قوانین کو پسے پش ڈال کر، کیونکہ اسلام نے جنگی قوانین بنائے ہیں، وہ تو اسلام کو مانتے نہیں۔ چلو اقوام متحدہ کے اندر جنگی قوانین ہے، بار بار ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم کر رہے ہو، یہ جنگی قوانین نہیں ہے جس طرح تم ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ لیکن وہ اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ تعداد کم ہے وہ یہودیت کی ہے، روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ تعداد کم ہے تو وہ یہودیت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کم تعداد ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کیوں کر رہے ہیں، اتنا حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہم کو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک شخص کی مانند ہے، مسلمان ایک گھر کی مانند ہے، کہ ایک کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان کہیں بھی ہو وہ اس کے درد کو محسوس کرے۔ آج یہ ہمارے دل و دماغ سے سبق نکل چکا ہے، آج ہمیں صرف اپنے اقتدار کا نشہ ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، آج ہمیں سبق یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ بیٹا پیسہ ہوگا تو بیوی بھی تیری ہے، اگر پیسہ ہوگا تو اولاد تیری بنے گی، اگر تیرے پاس مال و دولت ہوگی تو پھر تیرے رشتہ دار بنیں گے، تیرے ماں باپ بھی پھر ہی تیرے بنیں گے، معاشرے میں تجھ کو
عزت ملے گی تو اس وقت ملے گی جب تیرے پاس پیسہ ہوگا، جب پیسہ نہیں ہوگا تو تو معاشرے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھے گا۔ جب سے ہم نے انسانیت کو یہ درس دے دیا تو اگر ہمیں کوئی مظلوم نظر بھی آتا ہے، اگر کوئی ہم سے مدد طلب کرتا بھی ہے تو مدد کرنے سے پہلے ہم 100 بار سوچتے ہیں کہ میں اس غریب کی، اس مظلوم کی مدد کروں گا، گویا کہ اس کے بدلے میں اس سے مجھ کو کیا فائدہ ہوگا۔ للہیت دل سے ختم ہو چکی ہے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ختم ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی ذاتی غرض سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی مدد کی تو ہمیں کیا ملے گا۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر کس طرح ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں عام ہیں، موبائلوں کے اندر کلپ آ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کسی کی 1 ماہ عمر ہے، 2 ماہ عمر ہے، کوئی 1 سال کی ہے، کس طرح وہ بھوک پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ ان سے کھانے کے لیے چیزیں روک لی گئیں، ان سے پینے کے لیے چیزیں روک لی گئیں، ان سے جو علاج کے لیے ادویات ہیں ان کو روک لیا گیا، ان سے آکسیجن کو روک لیا گیا، یہاں تک کہ جو فلسطین کے اندر ہاسپٹلوں میں ہیں ان پر ظلم و ستم کر کے فلسطین کے اندر جو ہاسپٹل ہیں ان پر بمباری کی جا رہی ہے، جو ادھر علاج کے لیے بھی ہیں وہ بھی جو ہے حفاظت میں نہیں ہے۔ اس قدر ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اسلام کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے کہ جو انسان کے پاس جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کا ضرور استعمال کرے، نہیں تو قبلہ اول کی خاطر تم کر لو۔ اگر ہمارے یہ ایٹمی طاقت یہ قبلہ اول کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی تو پھر آخر یہ مسلمانوں کے لیے بھی کب ہوگی؟ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ملکوں پر یہودیت غیر مسلم قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور ہم میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، فلسطین کس طرح دن بہ دن قبضہ کرتے جا رہے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سامعین محتشم، یہ جب شہید ہو جاتے ہیں بچے، عورتیں جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کو کفن دے رہے ہیں، ان پر جنازہ پڑھ رہے ہیں، ان کو دفن کر رہے ہیں، حقیقت میں انسان اس وقت نہیں مرتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان کا مرنا، اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، دفن کرنا، یہ رسم شریعت ہے اقبال۔ انسان کا مرنا، اس کو غسل دینا، کفن پہنانا، اس کو دفن کرنا، یہ رسم شریعت ہے اقبال۔ وگرنہ تو انسان اس وقت ہی مر جاتا ہے کہ جب مشکل وقت میں اس کے اپنا ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب اصل میں انسان اس وقت مر جاتا ہے کہ جب 56 اسلامی ملک ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی ان کا کندھا بننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو اس لیے یہودیت وہ تمام جنگی قوانین کو پسے پش ڈال کر کس طرح ان پر حملے کر رہے ہیں، کس طرح چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔